اس مسئلے میں ہمارا دعویٰ کیا ہے یا جواب دعویٰ؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی کوئی بات کسی بھی وقت قبر کے قریب ہو یا قبر سے دور، جسد انصری کے کانوں سے نہیں سنتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کوئی میت چاہے وہ نبی ہوں یا ولی ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی جو قبر پہ گیا ہے، اس کی کوئی بات، سلام، کلام، پیغام، اذان، پکار، کسی بھی وقت قبر کے پاس بات کرے یا قبر سے دور بات کرے، جسد انصری، یہ جو جسم ہے، اس کانوں سے وہ نہیں سنتا۔ میں ایک حوالہ یہیں لکھوا دوں، میں نے کسی میت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کوئی نبی ہو یا ولی ہو۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کتاب المسلک المنصور اس کے صفحہ نمبر 36 پر تحریر کیا۔ کیا لکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نص قطعی انکا میتن کی روح سے وفات پا چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نص قطعی انکا میتن، اس کی روح سے وفات پا چکے ہیں اور الموتى میں شامل ہیں۔ الموتى میں شامل ہیں، وہ جو ہے انک لا تسمع الموتى، الموتى میں وہ شامل ہے۔
فریق مخالف کا جو نظریہ ہے ہم اس کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں، وضاحت ہم ان سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا صرف انبیاء سنتے ہیں یا انبیاء کے علاوہ دیگر مومنین بھی سنتے ہیں؟ اس کی وضاحت کی جائے۔ صرف مومن سنتے ہیں یا کفار بھی سنتے ہیں؟ میں ایک حوالہ لکھوا دیتا ہوں آپ کو، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر سے۔ ماضی قریب میں اس مسلک پر، اس نظریے پر فریق مخالف سے انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ان کا مقابلہ رہا حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے شفاء الصدور لکھی، شفاء الصدور فی عدم سماع من فی القبور، عربی میں لکھی، میرے والد صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ادھر سے مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھی تسکین الصدور، اس کے جواب میں حضرت نیلوی صاحب نے لکھی ندائے حق، الکتاب المستور، وہ 3 جلدوں میں۔ تو اس طرح یہ کلمی علمی تقابل ہوتا رہا۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس عنوان سے کتابیں لکھی، اور مولانا سرفراز صاحب نے ان کو بھی تحریری تصنیفی جواب دیے، کتابیں ان کے خلاف بھی لکھی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، بڑا ٹاکرا رہا ہے حضرت نیلوی اور مولانا سرفراز خان صاحب کا۔ وہ اپنی تحریر میں حضرت نیلوی صاحب کو لکھتے تھے کہ یہ مجذوب ہے، سادہ سے تھے نا، مجذوب ہے۔ تو حضرت نیلوی صاحب ندائے حق میں جگہ جگہ لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سواتی برادران اس مسئلے کے بارے میں، اس طرح جواب دیتے۔ یعنی یہ نوک جھونک کلمی ہوتی رہتی تھی، لیکن دلوں میں جو احترام تھا وہ دونوں کے دلوں میں برقرار ہے۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، یہ 1984-85 کی بات، تو حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے گئے جنازے میں شرکت کی، تو وہاں مسجد میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور علماء بھی تھے۔ نیلوی صاحب جب وہاں پہنچے تو حضرت شاہ جی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ان کو ملے، تو باقی علماء کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ ان باقی علماء میں مولانا سرفراز صاحب بھی تھے،
وہاں موجود تھے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نیلوی ہیں۔ تو جب مل کے بیٹھ گئے تو شاہ جی نے مولانا سرفراز صاحب سے کہا جانتے ہیں آپ، تعارف ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ شاہ جی نے فرمایا مولانا محمد حسین شاہ نیلوی۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے فرمایا ایک دفعہ اٹھ کے پھر ملنا چاہتا ہوں۔ ادب احترام علماء کے درمیان قائم ہے۔ حضرت نیلوی صاحب نے اخبار میں پڑھا کہ مولانا سرفراز خان صاحب بڑے بیمار ہیں، تو اسی وقت اپنے بیٹوں کو لے کے بیمار پرسی کے لیے چلے۔ مولانا سرفراز صاحب نے بڑا احترام کی۔ یہ نوک جھونک اختلاف مسئلے کا تھا، لیکن جو احترام کے تقاضے تھے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ یہ اب زیادہ کلیش، دوریاں پیدا ہوئی ہیں، زبان درازیاں۔ مولانا محمد علی جلندری بڑا ایک نام ہے۔ یہ سن 60 65 اس عشرے میں یہ اس طرف سے خطیب تھے جو مسئلہ حیات بیان کرتے۔ ادھر شاہ جی تھے۔ گجرات میں مولانا محمد علی جلندری آئے، انہوں نے رات کو تقریر کی، شاہ صاحب کو چیلنج کی، تقریر شاہ صاحب کے خلاف۔ صبح کے ٹائم شاہ صاحب بیکری پہ کھڑے ہیں، ناشتہ لینے کے لیے خود گئے۔ اس وقت ٹانگے ہوتے تھے، گاڑیوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، تو شاہ جی نے دیکھا کہ ٹانگے پر مولانا محمد علی صاحب آ رہے ہیں، تو شاہ جی نے اس ٹانگے کو روکا، انہیں اتارا، گھر لے آئے، ناشتہ کروایا۔ تو یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ جو ایک دوسرے کا احترام اکرام وہ اپنی جگہ پہ۔ تو حضرت نیلوی صاحب اور ان کا بڑا ٹاکرا رہا علمی تصنیف کے میدان میں۔ حضرت نیلوی صاحب نے شفاء الصدور کے آخر میں ایک باب باندھا، مردے اور زندے میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے بڑے فرق لکھے، مثلا زندہ کھاتا ہے مردہ کھاتا نہیں، زندہ پیتا ہے مردہ پیتا نہیں، زندہ چلتا ہے مردہ چلتا نہیں، زندہ بولتا ہے مردہ، اس طرح کے بڑے فرق انہوں نے لکھے۔ مولانا سرفراز صاحب نے اس کا جواب دیا، اس عبارت کا دے تو بیٹھے، لیکن انہیں بعد میں تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں یہ کیا لکھ بیٹھا ہوں۔ لکھتے ہیں تمام مردے عام اس سے کہ وہ مومن ہو یا کافر، آگے لفظ دیکھیے، علم صرف سماع نہیں، علم شعور ادراک سننے اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کنندہ کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ اس میں صلحاء انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں۔ یہ انہوں نے لکھا جی تسکین الصدور، صفحہ نمبر 302 پر۔ اس کو جب انہوں نے اپنی کتاب سماع موتا میں لکھا نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی سماع موتا،
اس کی ذرا عبارت پڑھیں، اس میں کیا لکھا انہوں نے۔ کہتے ہیں لیکن ادراک و شعور، فہم و سماع، ادراک، شعور، وہ جو قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایانا، لیکن ادراک و شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ وہ سورۃ فاطر میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہیں، تو حضرت نیلوی صاحب نے وہ جو فرق لکھا نا آخری باب میں، زندے یہ کرتے ہیں، مردے یہ نہیں کرتے، تو مولانا کہتے ہیں کہ وہ کھاتے نہیں ہوں گے، کپڑے نہیں پہنتے ہوں گے، لیکن ادراک و شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ اصل گر کی بات یہی ہے، اصل گر کی بات یہی ہے۔ یہ سماع موتا ہے جی ان کی کتاب، اس کا صفحہ 221 ہے جی۔ تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عام مردے، انبیاء ہوں، غیر انبیاء ہوں، مومن ہوں، کافر ہوں، سارے مردے دنیا والوں کا کلام سلام سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے، لوگوں کے جذبات تب مشتعل ہوتے ہیں کہ اشاعت التوحید والے نبی پاک کے سلام کے سماع کے قائل نہیں، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ یہ نہیں آگے لوگوں کو بتاتے کہ ہم کس کس کے سننے کے قائل۔ جب آپ کے نزدیک کافر بھی سنتے ہیں تو پھر نبی پاک کی تخصیص کیا تخصیص رہ گئی؟ آپ کیوں الگ سے ذکر کرتے ہیں؟ حضرت نیلوی صاحب نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی، مزہ ہی آ گیا۔ حضرت نیلوی صاحب نے فرمایا تمہارے نزدیک نبی پاک بھی سنتے ہیں، عام مردے بھی سنتے ہیں، سماع موتا کا یہی معنی ہے نا۔ نیلوی صاحب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کان ہیں وہ سلامت ہیں، انہیں مٹی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے اسے نہیں کھاتے، جسم محفوظ ہے، یہ کان بھی جسم کے ساتھ محفوظ ہیں۔ عام مردوں کے کان محفوظ نہیں ہیں، انہیں مٹی کھا گئی، کیڑے مکوڑے کھا گئے، جو عام مردے ہیں ان کے کان محفوظ نہیں۔ سمجھ تو سی گیا انہیں نیلوی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک کے کان مبارک موجود ہیں، عام مردوں کے کان موجود نہیں۔ جس کے کان موجود ہوں اور وہ سنے، اور جس کے کان موجود نہیں اور پھر سنے، تو کمال کس کا ہے؟ تو اس میں نبی پاک کی تخصیص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کمال تو عام لوگوں کا ہوا کہ ان کے کان بھی محفوظ نہیں، اس کے باوجود وہ سن رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تو محفوظ ہیں، انہیں کیڑے مکوڑے کھا نہیں سکتے۔ یہ دونوں نظریے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، ہمارا نظریہ اور فریق مخالف کا نظریہ۔ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ یہ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟
یہ میں کہوں تو شاید مناسب نہ ہو۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے کیا لکھا؟ مولانا سرفراز خان صاحب نے بڑی کتابیں لکھی، توحید کے عنوان پر بڑی کتابیں لکھی، اور آپ کے علم میں کہ مولانا سرفراز خان صاحب مولانا حسین علی کے مرید تھے، پتہ تھا آپ کو؟ انہوں نے حضرت صاحب کی کیا کی تھی؟ بیعت کی۔ ان کے کمرے میں 2 شجرے لگے ہوئے ہیں، میں بھی گیا ہوں وہاں، ان کے کمرے میں بھی گیا ہوں، میں نے وہ دونوں شجرے دیکھے۔ ایک شجرہ ان کا ہے حدیث کا، حضرت مدنی سے نبی پاک تک، اور دوسرا شجرہ جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ ہے مولانا حسین علی تفسیر کا شجرہ، جو حضرت صاحب سے چلتا ہے اور نبی پاک تک پہنچتا ہے۔ تو وہ مرید تھے حضرت صاحب کے۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے حضرت صاحب کی بیعت کی تھی۔ تو وہ رنگ تو ان پر تھا نا، تو انہوں نے علم غیب پر ایک کتاب لکھی، ازالۃ الریب فی علم الغیب، بڑی ضخیم کتاب ہے اور علمی کتاب ہے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تبرید النواظر، مسئلہ حاضر و ناظر پر، اس کا انہوں نے نام رکھا المعروف بھی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تبرید النواظر کا معنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی دل کا سرور، وہ ہے مختار کل پر، کہ اللہ کے سوا مختار کل کوئی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی گلدستہ توحید، توحید کے عنوان پر۔ راہ سنت، بدعت کے رد میں ان کی یہ تصنیف ہے، اس کا نام ہے راہ سنت۔ پھر بریلوی علماء ان کی کتابوں کا جواب دیتے رہے تو مولانا اس کا جواب الجواب دیتے رہے، وہ بھی کتابیں ہیں، راہ ہدایت اور اس طرح وہ بھی چھپی ہیں۔ تو وہ جو پہلی کتابیں انہوں نے لکھی تھی نا اہل بدعت کے خلاف، وہ ان کے گلے کا کانٹا بن گئی۔ ان میں کچھ اور لکھا تھا، اور پھر تسکین الصدور سے وہ موتا میں آئے تو اس پر مولانا خود قائم نہ رہ سکے۔ ہمارے جھنگ کے ایک عالم تھے، کیا نام تھا جی ان کا؟ مولانا شیر محمد، مولانا شیر محمد، بہت سادہ عالم تھے، حضرت نیلوی صاحب کے شاگرد تھے، تصنیف بھی کرتے تھے اور شام کے ٹائم ریڑھی پر سبزی بھی بیچا کرتے۔ ہماری جماعت قدردان جماعت نہیں، ہماری جماعت میں علماء کی قدر نہیں، یہ خطیبوں کی قدر کرتی، تقریر کرنے والوں کی قدر کرتی۔ جو ماہر لوگ تھے اس جماعت میں رہ کے چلے گئے، ان سے کسی نے کام ہی نہیں لیا۔ مولانا سجاد بخاری سے کس نے کام لیا؟ کسی نے کام نہیں۔ مولانا نور احمد یزدانی تھے حافظ آباد کے، ان کی کتاب آپ توحید کے عنوان پہ پڑھیں، ہم نے کئی مرتبہ اس کتاب کو پڑھا، کیا بات ہے، اتنا خوبصورت قلم، لیکن میرا خیال ہے آپ نے نام بھی پہلی مرتبہ سنا۔ تو ہم تعارف نہیں کروا سکے، سرپرستی نہیں کر سکے۔ مولانا شیر محمد صاحب نے کتاب لکھی آئینہ تسکین الصدور، انہوں نے مولانا کو مخاطب کیا کہ آپ نے ازالت الریب میں تو یہ لکھا تھا، یہاں آ کے آپ نے یہ لکھا ہے، تو آئینہ دکھایا۔ آپ نے راہ سنت میں یہ لکھا، آج آپ خود اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔
مولانا سرفراز خان صاحب نے احسن الکلام کے نام سے ایک کتاب لکھی، فاتحہ خلف الامام۔ اس میں جو قائلین فاتحہ ہیں کہ پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ جو روایت پیش کرتے ہیں اس پر مولانا نے جرح کی کہ اس میں محمد ابن اسحاق ہے، جس کو امام مالک کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، اس کی روایت آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا احسن الکلام۔ مولانا اہل بدعت سے جب کلام کرتے تھے نا تو ان کی قلم میں کاٹ بڑی ہے، تو وہ اہل بدعت کو کہتے تھے سند پیش کرو نا، اس روایت کی سند کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ سند کو اس طرح چھپا رہے ہو جس طرح حیض والی عورت حیض کے چیتھڑے چھپاتی ہے۔ یہ مولانا ان کو کہتے تھے، تحریر ہے باقاعدہ، جس طرح وہ چیتھڑے اور کپڑے چھپاتی پھرتی ہوتی ہے تم بھی سند کو چھپا رہے ہو۔ مولانا نے تسکین الصدور میں حیات النبی پر 6 روایتیں پیش کی، 5 کی سند لکھی، 6 کی نہیں لکھی۔ وہ جو حضرت عیسیٰ آئیں گے اور سلام پڑھیں گے، آپ جواب دیں گے اور حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ دفن ہوں گے، اس کی سند نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ اس میں محمد ابن اسحاق تھا، جس کو مولانا احسن الکلام میں لکھ چکے تھے دجال من، اس کی سند نہیں لکھی۔ تو مولانا شیر محمد صاحب نے کہا مولانا میں آپ کو کہہ تو نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آپ ہی کی بات دہرا دیتا ہوں، اس کی سند کو آپ اس طرح چھپا رہے ہیں جس طرح حیض والی عورت کپڑے چھپاتی پھرتی۔ تو وہ آئینہ دکھایا ان کو۔ اگر آپ کو وہ کتاب کہیں سے ملے، آئینہ تسکین الصدور، تو اس عنوان پر وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ تو مولانا اس وقت بریلویوں اور اہل بدعت کو خطاب کرتے تھے نا، تو کیا قانون بنایا مولانا نے، سنیے ذرا۔ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ آپ نہ لکھیں، آگے میں عبارت آپ کو لکھاتا ہوں۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، مردوں کا سننا یا نہ سننا، اس کے لیے دلائل بھی قطعی ہونے چاہیے، نص ہونی چاہیے، خبر متواتر ہونی چاہیے، اجماع ہونا چاہیے۔ مولانا سرفراز خان صاحب اس بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت، اب یہ ان کی عبارت لکھیں، اہل سنت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ قطعی ہوتے ہیں، یعنی عقائد جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ قطعی ہوتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی قطعی ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر عقیدے کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہیں، مولانا نے اب قطعی دلائل کی فہرست لکھی۔ 1 قرآن کریم، 2 خبر متواتر، 3 اجماع۔ کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے، ہمارا ہر عقیدہ انہی دلائل پر موقوف ہے، قرآن، خبر متواتر اور اجماع صحابہ۔ یہ ہے جی راہ ہدایت، ان کی کتاب کا نام ہے راہ ہدایت، صفحہ 202۔ ایک اور عبارت ان کی لکھ لیں،
لکھتے ہیں عقیدہ اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے۔ عقیدے میں اور عقیدت میں بڑا فرق ہے۔ عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر درکار ہے۔ یہاں یعنی عقیدے کے معاملے میں یہاں خبر واحد صحیح، جو خبر واحد بالکل سونے کی طرح کھری ہو، کوئی جرا نہ اس پر، یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ ازالۃ الریب صفحہ 239۔ آنکھوں کی ٹھنڈک صفحہ 22۔ مولانا نے یہ قانون اہل بدعت کے مقابلے میں انہیں بتائے کہ خبر واحد اگر سونے کی طرح کھری ہو، کوئی جرا نہ ہو، اس سے بھی عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی۔ ایک اور حوالہ لکھیں جی، طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی روایات قابل اعتبار نہیں ہے۔ طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی روایات قابل اعتبار نہیں۔ ہر کتاب مستدرک حاکم نے یوں لکھا ہے، یہ کتابیں اعتماد کے قابل نہیں ہیں۔ اس بحث کو آپ مد نظر رکھیں جی۔ کیا عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم سے، خبر متواتر یا اجماع؟ اس بحث کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ جو لوگ سماع کے قائل ہیں ان کا دامن ان تینوں دلائل سے خالی ہے۔ ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں، ان کے پاس کوئی خبر متواتر نہیں، اور ان کے پاس اجماع بھی موجود ہو نہیں، ان کا دامن خالی۔ یہ ساری بحث ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہے کہ عقیدہ کس طرح ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو منکرین سماع ہیں، جیسے ہم ہیں، کہ کوئی میت کسی قسم کی آواز دور نزدیک سے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہمارے پاس اور دلائل کے علاوہ قرآن کی 3 واضح آیتیں موجود ہیں۔ 3 آیتیں، سورۃ فاطر آیت نمبر 22، وما انت بمسمع من فی القبور، سورۃ نمل آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، سورۃ روم آیت نمبر 52، یہی آیت ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں کہا گیا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ۔ یہ جو میں نے 3 آیتوں کا ذکر کیا، ان کا مفہوم عدم سماع، کہ یہ آیتیں عدم سماع کی دلیل ہیں،
یہ اصحاب رسول نے سمجھا، یہی سمجھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کا خیال بھی یہی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا کہنا بھی یہی ہے۔ اور بعض علماء دیوبند نے انہی آیتوں کو عدم سماع پر دلیل بنایا ہے۔ سمجھ آ گئی جی آپ کو بات؟ صحابہ نے اس کا یہی مفہوم سمجھا کہ مردے نہیں سنتے، ام المومنین نے یہی معنی مراد لیا کہ یہ عدم سماع پر دلالت کر رہی ہیں آیتیں، امام اعظم کا فرمان بھی یہی ہے، اور بعض علماء دیوبند نے بھی ان آیتوں کو عدم سماع پر بطور دلیل پیش کی۔ میں اس سے پہلے کہ صحابہ کی بات کروں کہ انہوں نے کیسے دلیل بنایا اس کو، یہ بیان کر دوں کہ فریق مخالف اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ واضح آتے ہیں ان کے خلاف پڑھتی ہیں تو انہوں نے کوئی جواب تو دینا ہے نا۔ ان کا ایک جواب یہ ہے، یہاں سماع کی نہیں اسماع کی نفی ہے، یہ ان کا پہلا جواب۔ سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مردے سنتے نہیں، یہاں تو ہے تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں؟ یہ ان کا پہلا جواب ہے، سماع کی نفی نہیں بلکہ اسماع کی نفی۔ ہم نے کہا کہ انک لا تسمع الموتى، اس سے ذرا آگے پڑھیں، ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں یہ معنی ہو سکتا ہے بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، یہ معنی ہو سکتا ہے۔ وما انت بہاد العمی، میرے پیارے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے بھی اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ یہاں سماع کی نفی نہیں ہے بلکہ اسماع کی نفی۔ جب وہ کافر دنیا میں تھے یا مسلمان یا جو بھی تھے، میرے نبی ان کو سناتے تھے، میرے نبی بولتے تھے وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد ان میں کمی کو نہیں آئی، وہ اسی طرح سن رہے ہیں۔ الیاذ باللہ کمی نبی پاک میں آئی، یہ کہنا چاہتے ہو؟ زندگی میں سناتے تھے تو وہ سنتے تھے، وفات کے بعد ان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ اب بھی سن رہے ہیں، لیکن نبی پاک اب ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ ان کی پہلی کٹ حجت ہی ہے جی، اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ دی گئی ہے عدم استفادہ میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں الموتى سے مراد کافر ہی ہیں، تشبیہ دی گئی کافروں کو مردوں سے، تو وہ کہتے ہیں تشبیہ دی گئی ہے عدم استفادہ میں، یعنی یہ فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ کافر لوگ جو ہیں نا،
یہ آپ کی تبلیغ اور بیان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح مردے جو ہیں وہ سنتے تو ہیں پر اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ دو کٹ حجتیاں ہیں جو انہوں نے ان آیتوں کے جواب میں کہی۔ اب ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو آیتیں ہیں جس کو ہم عدم سماع پر پیش کرتے ہیں، یہ آیتیں عدم سماع پر سب سے پہلے ہم نے پیش نہیں کی، سب سے پہلے ان آیتوں کو عدم سماع پر سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کب؟ جب نبی پاک نے ایک کنویں میں ان 70 کفار کے لاشیں ڈالے بدر میں 3 دن کے بعد، گھسیٹ کے انہیں ایک کنویں میں ڈالا، اور آپ کنویں کی منڈیر پہ آئے اور آپ نے آواز لگائی، اے ابو جال، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ۔ آپ نے ایک ایک کو خطاب کیا اور فرمایا، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا فتح کا، کامیابی کا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، ہمیں کامیابی مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا، عذاب کا، کیا تم نے وہ وعدہ سچا پایا؟ یہ میرے آقا نے ان سے خطاب کیا، منڈیر پہ کھڑے ہو کے ایک ایک کا نام بھی لیا، خطاب بھی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے، اسی کو ہمارے دوستوں نے سماع موتا کی دلیل بنا لی کہ اگر وہ سن نہیں رہے تھے تو خطاب کیوں کیا؟ پھر نبی پاک نے بھی فرمایا کہ وہ سن رہے ہیں، تو وہ سنتے تھے نا، تبھی تو خطاب کیا۔ میں نے کہا ابھی تم حضرت عائشہ کی کچہری میں نہیں پہنچے ہو، حضرت عائشہ کی کچہری میں پہنچو گے نا تو وہ نبی پاک کے اس فرمان کا مفہوم تمہیں سمجھائیں گی۔ پھر انہوں نے سمجھایا بھی صحیح، بخاری نے نقل بھی کیا، جہاں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس سے آپ سماع موتا کی دلیل پکڑتے ہیں۔ آگے پڑھو نا، حضرت عائشہ تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا وہ میں ابھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے ان سے خطاب کیا جن کو 3 دن ہو گئے تھے قتل ہوئے، کنویں میں ڈالا، ایک ایک کا نام لیا، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے پورا پایا، جو تم سے وعدہ کیا تم نے پورا پایا یا نہیں پایا؟ یہ بخاری صفحہ 566 جلد دوسری۔ حضرت عمر بولے، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی کوئی نہیں؟ مسند احمد صفحہ 283 جلد دوسری، مسند احمد۔ اب ذرا یہ غور سے آپ نے سننا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ نے غور سے سننی۔ مسند احمد میں صفحہ 283 جلد دوسری، یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، 3 دن کے بعد آپ انہیں آواز لگا رہے ہیں، وَحَالْ يَسْمَعُونَ، سماع ہے کہ اسماع ہے؟ سماع ہے۔ یسمعون کیا ہے؟ حال یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اے میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کی۔ حضرت عمر نے یہ تفسیر
کس سے سنی ہوگی؟ انہیں یہ تفسیر کس نے پڑھائی ہوگی؟ نبی پاک نے پڑھائی ہوگی نا انہیں یہ تفسیر۔ وہ کہتے ہیں حل یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ یقول اللہ، اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموت۔ بخاری صفحہ 572 جلد دوسری، قال ناس من اصحابہ، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بولے یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، مردوں کو آپ آواز لگا رہے ہیں؟ مسند احمد صفحہ 276 جلد دوسری، فقال لہو اصحابہ، نبی پاک نے جب ان سے خطاب کیا تو آپ کے صحابہ آپ سے کہنے لگے یا رسول اللہ اتکلم قوما موتا، آپ مردوں سے بات کرنے لگے ہیں؟ یہ میں نے سارے حوالے آپ کو لکھا دیا۔ حضرت عمر کا کہنا قال ناس من اصحابی، سارے آپ بخاری مسند احمد کے حوالے میں نے لکھوا دی۔ سچی سچی بات کیجئے، اس پر غور کیجئے۔ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مرنے والے دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں، تعجب کرتے؟ نبی پاک کو یہ بار بار کہتے یا رسول اللہ آپ کن سے باتیں کرنے لگے؟ انہیں تو مرے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ تو صحابہ کا ذہن یہ تھا کہ جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، وہ دنیا والوں کا کوئی کلام سنو نہیں تھا۔ جب صحابہ نے تعجب کیا، انہیں مرے ہوئے 3 دن ہو گئے، آپ مردوں سے بات کرنے لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے لفظ ہیں حل یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا انہم الان یسمعون ما اقول لہم، بخاری وہی جگہ ہیں۔ صحابہ نے تعجب کیا تو نبی پاک نے جواب میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مردے سنتے ہیں؟ یہی کہا، تم نہیں جانتے ہو کہ مردے تو سنتے ہیں، کیوں تعجب کر رہے ہو مردوں کے سننے پر؟ نہیں کہا۔ میرے آقا نے 3 قیدیں لگائیں، یہ نہیں کہا کہ وہ سن رہے ہیں، 3 قیدیں لگائیں۔ انہم، بے شک وہ، سارے مردے نہیں، پہلی قید میرے نبی نے لگائی، صرف یہ الان، اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ 3 قیدیں لگائیں میرے نبی، صرف یہ مردے اس وقت صرف میری بات یسمعون، سن رہے ہیں۔ اس کو ان دوستوں نے دلیل بنایا سماع موتا، کہ یہ دلیل ہے، نبی پاک نے فرمایا بے شک یہ اس وقت سن رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تک پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عمر یہ کہتے ہیں، ابن عمر کہتے تھے نا کہ نبی پاک نے یہ باتیں کی اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت سن رہے ہیں۔ ابن عمر، حضرت عائشہ نے کہا ابن عمر بھول گئے، بخاری، ابن عمر
بھول گئے، آپ کے الفاظ یاد نہیں رکھ سکے، آپ نے سننے کی بات نہیں کی۔ پہلے ایک اور بات کر لیں، حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت پیش کی گئی ابن عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ یوں فرما رہے ہیں کہ آپ نے یوں کہا ہے بدر میں کافروں کے متعلق کہ وہ سن رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کیف یقول رسول اللہ، کیف یقول رسول اللہ۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، اس طرح نکل جائیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ نبی پاک کے لفظ کیا تھے؟ یسمعون۔ کیا لفظ تھے؟ یسمعون۔ انہم الان یسمعون، سما کے اسما، سما سن رہے ہیں، لفظ ذرا ذہن میں رکھیں، یسمعون۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کیف یقول رسول اللہ ذالک، یہ بات اللہ کے رسول کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ واللہ یقول انک لا تسمع الموتى، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ تو میرے نبی تو یسمعون کا لفظ کہہ رہے تھے، سن رہے ہیں۔ تو نہ سننے پر میری ماں نے جو دلیل پیش کی وہ یہی آیت تھی، انک لا تسمع الموت۔ حضرت عمر نے بھی اس دلیل کو عدم سماع پہ پیش کیا، اس آیت کو، اور ام المومنین نے بھی اس آیت کو عدم سماع پر پیش کیا۔ مسلم میں ام المومنین نے کہا ابن عمر بھول گئے، نبی پاک کے الفاظ یاد نہیں رکھ سکے۔ آپ نے یہ کہا ہے انہم لیعلمون، انہم لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق۔ کیا ذہانت ہے ام المومنین کی، اور علم کی گہرائی اور قرآن کا فہم، بندہ حیران ہوتا ہے۔ میری ماں نے کہا وہ یاد نہیں رکھ سکے، نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ جس جہان میں وہ پہنچ گئے نا، اس جہان میں پہنچ کر ان کو اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی تھا۔ انہم لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق ثم قرأت، پھر میری ماں نے یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ سماع بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا۔ قرآن کو اپنے مقام پہ رکھا اور نبی پاک کے فرمان کی ایسی تعویل کر دی کہ وہ فرمان اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا، قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ صحیح۔ یہ ہے نا میری ماں ام المومنین کا کمال، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، بڑی ذہانت ہے، فطانت ہے، سمجھ ہے، گہرائی ہے۔ حضرت ابن عمر اس بات کے قائل تھے کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ قبرستان میں کوئی جنازہ آتا، لوگ روتے تو وہ کہتے چپ کرو، تمہارے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، میں آپ کے ساتھ تھا، ایک جنازہ تھا، لوگ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کون مر گیا ہے؟ ان کا جی ایک یہودن عورت ہے، وہ مر گئی ہے اور اس کے ورثاء رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو۔ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، نہ رویا کرو میت کے اوپر۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، ابن عمر یوں کہتے ہیں، فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ، ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا کرتے۔ روئیں یہ عذاب انہیں ہو، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا۔ کیوں بھائی؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے مرنے والے کا؟
ماں جی وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے. میری ماں کہتی ہے سنیا ہے سمجھیا نہیں. آپ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ پاگل رو رہے. کیسا معنی کیا میری ماں نے؟ اس کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہودی ہونے کی وجہ سے، اور یہ اس پر رو رہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا نئے کپڑے لاؤ، میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا بھی آخری وقت ہے، اس وقت کپڑوں کا خیال کیسے آ گیا؟ تو فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ہے جن کپڑوں میں بندہ مرے گا نا انہی کپڑوں میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. تو میں چاہتا ہوں میرے اچھے کپڑے ہوں، خوبصورت کپڑے ہوں، میں قیامت کے دن اٹھوں تو کپڑے اچھے ہوں. کسی نے ام المومنین کو آ کے بتایا تو ام المومنین نے فرمایا ابو سعید کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس دن تو سارے لوگ ننگے اٹھیں گے، کپڑے تو ہونے ہی کو نہیں. تو ماں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے. میری ماں نے کہا کپڑوں سے مراد ہیں اعمال. جو عمل کرتے ہوئے مرے گا اسی عمل میں. آپ نے علم کی گہرائی دیکھی، کتنی گہرائی اور کتنی ذہانت ہے جو اللہ نے ام المومنین کو عطا کی. تو ام المومنین نے کمال ذہانت سے سما کا تعویل کی، علم سے سننا بمعنی جاننا کہ یہ مشرکین جس جہان میں پہنچ گئے نا وہاں جا کے ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ جو باتیں میں ان سے کرتا تھا نا، جو کچھ میں کہتا تھا حقن، وہ سب کیا ہے؟ حق. میری ماں نے جب یہ معنی کی، ام المومنین نے جب یہ معنی کی، یسمعون نہیں یعلمون، کسی ایک صحابی نے اس معنی سے اختلاف کی؟ کوئی ایک صحابی پیش کرو جس نے کہا نہیں ماں جی آپ نے یسمعون ہی کہا تھا، یعلمون نہیں کہا، یسمعون ہی کہا. کسی ایک نے انکار کیا؟ نہیں نا. کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ ام المومنین یہ ایتیں جو آپ پڑھ رہی ہیں ان میں سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی، سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی. یہ ایتیں پیش نہیں کی جا سکتی. کسی صحابی نے ام المومنین کے قول سے اختلاف کیا؟ بولو کیا اختلاف؟ کسی ابن عمر، حضرت ابن عمر نے کیا ہو جو اس روایت کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہو؟ کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف ہو نہیں کیا. معلوم ہوا تمام صحابہ حضرت عائشہ کے معنی پر متفق ہو. اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی. اس کا نام کیا ہے؟ اجماع سکوتی. آپ نے اصول شاشی میں پڑھا. ثم اجماعہم بنص البعض وسکوت الباقین عن الرد. یہ اجماع کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نص پیش کرے، دلیل پیش کرے، اور باقی صحابہ اس پہ کیا ہو جائیں؟ خاموش ہو جائیں. اس کا حکم کیا ہے؟ ثم الاجماع بنص البعض وسکوت الباقین فہو بمنزلۃ المتواتر. جی اس کا درجہ کہاں کس کا ہے؟ تواتر کا ہے، متواتر کا ہے. آپ کے پاس تو خبر واحد بھی کوئی نہیں ہے صحیح جو جس پر جرا نہ ہو، اور ادھر قرآن کی 3 آیتیں ہیں اور صحابہ کا اجماع سکوتی ہے. اس بات پر 3 باتوں پر اجماع ہوا. جی چلو لکھ لو کتنی باتوں پہ صحابہ کا اجماع ہوا؟ 3 باتوں پر.
نبی پاک کے لفظ یسمعون نہیں تھے، یعلمون تھے۔ یہ پہلی بات، اس پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع ہوا۔ مردے دنیا والوں کی کوئی بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس بات پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع ہوا۔ ان آیتوں میں سماع کی نفی ہے، اس پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری میں اس روایت پر جو انہوں نے گفتگو کی اور قرآن کی آیت پڑھی، ان کے پاس کا کوئی جواب نہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا لکھا؟ یہ ان کی کتاب ہے سماع موتا، صفحہ 182، صفحہ 282، دوسرا ایڈیشن ہے جی، دوسری مرتبہ چھپی۔ ترجمہ بھی کروں یا آپ ترجمہ سمجھ جائیں گے؟ آپ سمجھدار ہیں، ترجمہ سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں اما رأیہا، ہاں ضمیر حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ اما رأیہا فرأی النساء، اما رأیہا فرأی النساء، عائشہ کی رائے عام عورتوں کی رائے جیسی۔ اور حضرت عائشہ کا جو علمی مقام، قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ جب بعد میں اس کتاب کو چھاپا تو احساس ہوا کہ یہ الفاظ تو ام المومنین کے حق میں اچھے نہیں ہیں کہ ان کی رائے عام عورتوں کی رائے جیسی ہے، تو اسے تھوڑا سا بدلا۔ وہ جو بدلا اسے بھی سنیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اس دوسری عبارت میں تو انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی، بھائی وہ عبارت نہ آئے۔ کہتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے میں ضعف ہوتا ہے، عورتیں کمزور اور ان کی رائے میں ضعف ہوتا ہے۔ یہ ام المومنین کے بارے میں کہا۔ میں تھوڑی سی بات بعد میں کرتا ہوں اسی حضرت عائشہ کا یہ معاملہ، حضرت عائشہ کی یہ تعویل، اس پر جو دوسرے علماء انہوں نے کیا کہا۔ لیکن پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ لوگ جو اسے سماع موتا کی دلیل بناتے ہیں کہ آپ نے ان کنویں میں پڑے ہوئے کافروں سے باتیں کی، ان کو خطاب کیا، سنتے نہیں تھے تو خطاب کیوں کی؟ اس کے راوی ہیں حضرت قتادہ، یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں حضرت قتادہ۔ بخاری میں ان کا قول ہے، جہاں یہ حدیث آئی نا تو بخاری نے ان کا یہ قول نقل کیا، صفحہ 266 جلد دوسری۔ قال قتادہ، قتادہ تابعی کہتے ہیں احیاہم اللہ، کچھ وقت کے لیے اللہ نے ان مرنے والے کافروں کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ حضرت قتادہ کی رائے ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ حتی اسمعہم قولہ، تاکہ انہیں نبی پاک کی بات سنا دے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ کیوں؟ نبی پاک کی بات انہیں سنا دے۔
قتادہ بھی اس بات کے قائل نظر آ رہے ہیں کہ مرنے والے بات سن نہیں سکتے، تبھی تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کچھ وقت کے لیے انہیں زندہ کیا تاکہ نبی پاک کی بات انہیں سنائیں، توبیخاً زجر کے لیے، بتصغیراً ذلیل کرنے کے لیے، ونکمتاً بدلہ لینے کے لیے، وحسرتاً افسوس دلانے کے لیے، وندماً اور ندامت کے لیے، افسوس بڑھانے کے لیے، زجر کے لیے اللہ نے کچھ دیر کے لیے ان کو زندہ کیا اور نبی پاک کی بات ان کو سنائی، تو یہ ہو گیا میرے آقا کا معجزہ۔ کیا ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا۔ تو آپ بتائیں، معجزتاً آپ نے لکڑی سے باتیں نہیں کی؟ وہ جو ایک تنا تھا جس پر ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، پھر ایک عورت آئی، اس کا بیٹا درخان تھا، اس نے ممبر بنوا دی، آپ ممبر کی طرف آئے تو اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آوازیں آئیں، آپ اترے، ہاتھ رکھا، آپ نے اس سے باتیں کی، اگر تو چاہتا ہے نا تو میں یہاں تجھ پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتا رہتا ہوں، تو میری جدائی برداشت نہیں کرتا، یا میری سنگت جنت میں قبول کر۔ اس نے جنت میں قبول کی، آپ نے کٹوا کے وہاں دفن کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح روتے روتے چپ ہوا جس طرح چھوٹا بچہ ڈسکورے بھر کے چپ ہوتا ہے، ڈسکورے بھرتا ہے، اس طرح چپ ہوا۔ یہ تنا رویا بھی، بولا بھی، اس نے سنا بھی، یہ بیان کر کے، یہ معجزہ بیان کر کے اگر کوئی خطیب صاحب کہیں کہ یہ لکڑی بھی سنتی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ درخت بھی سنتے ہیں، اس سے ثابت کرے سما درختوں کا، لکڑیوں کا، تو آپ اسے کیا کہیں؟ آپ کہیں گے یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اپنے مورد میں صرف اسی لکڑی نے سنا، ہر لکڑی نہیں سنتی، یہ معجزہ ہے۔ فتح القدیر صفحہ 447، روح المعانی صفحہ 51، جلد 21۔ اما کلامہ علیہ السلام اہل القلیب، وہ جو نبی پاک نے کنویں میں پڑے ہوئے لوگوں سے کلام کیا تھا، فقد کانت معجزۃ لہ، وہ نبی پاک کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ آپ میں جو مشکات پڑھ کے آئے، صاحب مشکات نے اس روایت کو درجی کتاب المعجزات میں کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے حضرت صاحب کے استاد ہیں جی، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے حضرت صاحب نے بہت ساری کتابیں پڑھی، کہاں وہاں بھچراں اور کہاں گنگوہ، یہ پنجابی جٹ، وہ ہندوستانی نفیس پان کھانے والے لوگ، یہ گئے تو حضرت گنگوئی بیمار تھے، حضرت گنگوئی نے طلبہ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تم کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ، تمہارا سال مر جائے گا۔ طالب علموں کو سال بڑے پیارے ہوتے، کہ ساڈا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم چلے گئے، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، حضرت صاحب وہیں پڑے رہے، نہیں گئے۔ ایک دن حضرت گنگوئی نے کہا، پنجابی مولوی میں بیمار ہوں،
تو میری خدمت بھی کرتا ہے بچوں کی طرح، تجھے سال کے مرنے کا افسوس نہیں ہے کہ ایک سال ضائع ہو جائے گا؟ تو حضرت صاحب نے کہا استاد کی خدمت سے سال بنتے ہیں کہ مرتے ہیں؟ بس گنگوئی کے دل میں یہ بات اتر گئی۔ حضرت گنگوئی کو اللہ نے صحت دے دی، فرمایا لا کتابیں، اور کتابیں شروع کروانے سے پہلے ایک جملہ کہا، میں تجھے ایسے پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد رکھے۔ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث، ان کے والد مولانا یحییٰ اور حضرت صاحب کلاس فیلو ہیں، ان دونوں نے حضرت گنگوئی سے پڑھا ہے، 18 کتابیں ایک سال میں پڑھی۔ ممتحن جب امتحان لینے کے لیے آیا تو حضرت گنگوئی ساتھ بیٹھے تھے، اس نے امتحان لینا شروع کیا، اس نے ایک شبہ ظاہر کیا، حضرت صاحب نے اس کے شبے پہ شبہ پیش کر دی، بات علمی تھی، چل نکلی۔ تھوڑی دیر کے بعد ممتحن نے حضرت گنگوئی سے پوچھا امتحان میں لینا کہ اس لینا؟ حضرت گنگوئی نے فرمایا ساری زندگی میں ایک ہی تو شاگرد پیدا کیے۔ تو حضرت گنگوئی بہت اونچے درجے کے عالم تھے۔ الکوکب الدری ترمذی کی تقریر ہے، صفحہ 219۔ یہ لوگ جو کلیب بدر کو سماع موتیٰ کی دلیل بناتے ہیں نا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں، نبی پاک نے کلام کیا تھا، اس حوالے کو نوٹ کریں جی، آپ ان کے منہ پہ ماریں یہ حوالہ۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں فسرت ہو بذالک عائشہ، تو عائشہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، کیا؟ یسمعون نہیں یعلمون، یسمعون نہیں یعلمون۔ کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا انک لا تسمع، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت گنگوئی۔ فسرتہ بذالک عائشۃ فلا یکون دلیلا علی السماع، یہ سماع موتیٰ پر دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ چلو جی، حضرت گنگوئی نے فیصلہ کر دیا ہے، فلا یکون دلیلا علی السماع فالظاہر انکار السماع، فالظاہر انکار السماع وہو الاصح عندنا، اور ہمارے نزدیک یہی صحیح بات ہے۔ کون سی؟ انکار سماع۔ یہ گنگوئی نے کلیب بدر، جہاں سے لوگ سماع موتیٰ کی دلیل پکڑ لیتے ہیں، اس پر لکھا۔ الکوکب الدری صفحہ 319 لکھتے ہیں وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ، منکرون سے کون مراد ہے؟ سماع موتیٰ کے منکر، جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ مولانا سرفراز صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا امت میں سماع موتیٰ کا منکر ہے ہی کوئی، بلکہ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، یہ میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرا حافظہ کام کر رہا ہے، تو انہوں نے لکھا کوئی مسلمان سماع موتیٰ کا منکر نہیں۔ 14 صدیوں میں آئیے جی، حضرت گنگوئی ذرا گننے لگے ہیں منکروں کو۔ وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ، اور دلیل پکڑی ہے سماع موتیٰ کے منکر لوگوں نے، منہم عائشہ، تو جی ان منکرین میں پہلا نام کس کا ہے؟ عائشہ۔ و ابن عباس، دوسرا نام عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ ومنہم الامام الاعظم، جی اور ان میں ایک منکر ہے امام اعظم
انہوں نے لکھا کوئی مسلمان منکر ہی نہیں. عائشہ واستدل المنکرون منہم عائشہ و ابن عباس و منہم الامام الاعظم بقولہ. کس سے دلیل پکڑی؟ منکرین نے، جو سماع موتا کے منکر ہیں، انہوں نے دلیل پکڑی کس سے؟ بقولہ تعالی انک لا تسمع اس سے دلیل پکڑی ہے ان منکر لوگوں نے. انہ لما شبہ الکفار بالاموات، اس لیے کہ جب کافروں کو تشبیہ دی گئی مردوں سے، کافروں کو تشبیہ دی گئی کہ یہ کافر مردوں کی طرح ہے، جس طرح مردے نہیں نہ سنتے یہ بھی ایمان قبول نہیں کریں گے. لما شبہ الکفار بالاموات فی عدم السماع، یہ تشبیہ کس میں دی گئی ہے؟ فی عدم السماع. علماء معلوم ہوا ان الاموات لا یسمعون، معلوم ہوا کہ جو مردے ہیں وہ نہیں سنتے. وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تشبیہ، اگر یہ معنی نہ کریں تو پھر تشبیہ صحیح نہیں بنتی، پھر تشبیہ صحیح نہیں بنتی. تشبیہ تب بھی صحیح بنتی ہے جب معنی یہ کریں کہ ان الاموات لا یسمعون، کہ مرنے والے دنیا والوں کی کوئی بات سنو نہیں سکتے. ہمیں تو بڑے پوپلے منہ سے کہہ دیا جاتا ہے دیوبندی نہیں، سماع موتا کے منکر ہیں دیوبندی نہیں. یہاں حضرت گنگوئی ہمارے ساتھ ہیں جناب. بس ایک حوالہ لکھیں، مفتی اعظم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان، کیا لکھتے ہیں؟ سماع میت ثابت نہیں ہے. نیچے حوالہ لکھ لیں، فتاوی دارالعلوم صفحہ 96 جلد 3. سماع میت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے. چلیے جناب، یہ مفتی اعظم دیوبند اس کو نص قطعی مان رہے ہیں. سماع میت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے. انک لا تسمع دیوبند کے مفتی اعظم نے اسے عدم سماع پر دلیل بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک حوالہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے، ان کی بات ذرا زیادہ سنی جاتی. قرآن کی آیتیں آپ پیش کرتے رہیں، کوئی توجہ نہیں کرتا. جب آپ کہیں گے شیخ الحدیث ہے، فرمایا ہاں انہوں نے فرمایا. مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث، ان کی ایک کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب. وہ فضائل اعمال ہے نا، اس پر جن لوگوں نے اعتراض کیے انہوں نے ایک کتاب میں ان سارے اعتراضوں کا کیا دیا؟ جواب دی. صفحہ 199 ہے جی. اسے ذرا غور سے سنیں جی. اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں، یہ تو ماننا پڑے گا، اس سے فرار ممکن نہیں. اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں. انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے جی. کس بات پہ نص ہے؟ مردوں کے نہ سننے پر. تو سماع کی نفی ہوئی کہ اسماع کی نفی ہوئی؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیت
اس پر نص ہے کہ اموات جو ہیں وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک میں حوالہ لکھوانا چاہتا ہوں، یہ ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ مکتبے پتہ کریں، اگر ہے تو وہ ضرور حاصل کریں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ 47 علماء دیوبند کے اس پر دستخط ہیں جی۔ کتنے علماء کے؟ 47۔ یہ جب المحنت پیش کی جاتی ہے کہ علماء کے دستخط ہیں، وہی علماء ہیں۔ وہ فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس پر انہی علماء کے 47 علماء کے دستخط ہیں۔ اس پر کیا لکھا گیا اس میں؟ اسی طرح اللہ جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے۔ اللہ سے تو بعید کوئی نہیں، اللہ تو دیوار کو بھی سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے۔ البتہ پہلے قدرت کی بات کی نا، اسی طرح اللہ جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا سکتا ہے۔ البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ عام قانون یہی ہے کہ مرنے والے سن نہیں سکتے۔ اگلی عبارت جو ہے نا، اصل یہ عبارت ہے، یہ بڑی پرلطف عبارت ہے۔ کیا لکھا؟ اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان، دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون یہی ہے۔ ان کے لیے بھی قانون یہی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، تو کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کو۔ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب۔ یہ جو کہتے ہیں نا تم کوئی کتاب پیش کرو جس پہ علماء دیوبند کے دستخط ہوں، تو یہ فاتحہ کا صحیح طریقہ 47 علماء دیوبند کے اس پہ دستخط ہیں، جس میں سماع موتیٰ کی نفی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک بھی اس میں شامل ہیں کہ دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سن